اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں شرابی کے بارے میں کتنی سخت وعید ہیں، اور یہ کہ قیامت کے دن شرابی کا انجام کیا ہوگا؟ جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جذبہ عطائد حد درجہ تک راسخ ہو گیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ جب شراب کی حرمت والی آیت کا نزول ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پاتے ہی اپنے گھروں میں گھس گئے اور شراب کے تمام مٹکے توڑ دیے۔ جہاں کوئی مہواری ہو رہی تھی، جب وہاں شراب کی حرمت کا پیغام پہنچا تو انہوں نے بھی شراب گرا دی، جام و مینا توڑ دیے گئے، مشکوں اور مٹکوں میں بری ہوئی شراب انڈیل دی گئی۔ اور یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ ممانعت شراب کے اس حکم کے بعد کسی فرد نے شراب نوشی کی خواہش ظاہر نہ کی۔ اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اعجاز تھا کہ نسل در نسل چلنے والی برائی چشمے واحد میں ختم ہو کے رہ گئی۔ فرمان نبوی ہے کہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو دنیا میں کسی نشہ آور چیز پر جمع ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں جمع کرے گا اور وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک دوسرے کو کہے گا، اے فلاں، اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے بری جزا، تو نے ہی مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، اور دوسرا بھی اسے اسی طرح ہی کہے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو فرشتوں نے کہا، اے رب، تو زمین پر اس شخص کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس منصب کے زیادہ حقدار ہیں۔ رب جلیل نے فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ، ہم تیری بنی آدم سے زیادہ عطائت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے 2 فرشتے آئیں تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کیسا عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاروت و ماروت حاضر ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم زمین پر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے زہرہ ستارے کو ان کے سامنے حسین و جمیل عورت کے روپ میں بھیجا۔ وہ دونوں اس کے ہاں آئے اور اس سے رفاقت کا سوال کیا، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا، با خدا، اس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں یہ کلمہ شرک نہ کہو۔ انہوں نے کہا، با خدا، ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ کہ وہ عورت ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی، اور جب واپس آئی تو وہ ایک بچہ اٹھائے ہوئے۔ انہوں نے اس سے پھر وہی سوال کیا، مگر اس نے کہا، با خدا، اس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں اس بچے کو قتل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، با خدا، ہم کبھی بھی اسے قتل نہیں کریں گے۔ پھر وہ شراب کا پیالہ لے کر لوٹی، اور ان دونوں نے اسے دیکھ کر پھر وہی سوال دہرایا۔ عورت نے کہا، با خدا، اس وقت تک نہیں جب تک تم یہ شراب نہ پی لو۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی اور نشے کی حالت میں اسے جمع کیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا۔ جب ان کا نشہ اترا تو عورت نے کہا، با خدا، تم نے ایسا کوئی کام نہیں چھوڑا جس کے کرنے سے تم نے انکار کر دیا تھا۔ نشے کی حالت میں تم سب کام کر گزرے۔ تب انہیں دنیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے دنیاوی عذاب کو پسند کر لیا۔ شراب ہر طرح سے نقصان دہ ہے، اس لیے اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں شراب پی، اللہ تعالیٰ اسے جہنمی سانپوں کا زہر پلائے گا۔ پینے سے پہلے ہی اس کے چہرے کا گوشت گل کر برتن میں گر جائے گا، اور جب وہ اسے پیے گا اس کا گوشت اور کھال ادھڑ جائے گی، اسے جہنمی اذیت پائیں گے۔ شراب پینے والے، کشید کرنے والے، نچوڑنے والے، اٹھانے والے، جس کے لیے لائی گئی ہو، اور اس کی قیمت کھانے والے، سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کا نماز، روزہ اور حج قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ بس اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے
کہ انہیں شراب کے ہر گھونٹ کے عوض جہنم کی پیپ پلائے۔ یاد رکھیے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر شراب حرام ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے ایک شرابی کو جو مدہوش زمین پر گرا اور اپنے شراب آلود منہ سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا، حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے وہیں بیٹھ کر اس کا منہ پانی سے دھویا اور فرمایا، اس بے خبر کو کیا خبر کہ ناپاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے۔ منہ دھو کر آپ چلے گئے۔ آپ کے بعد شرابی کو ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کے عالم میں حضرت سری رحمت اللہ علیہ یہاں آئے تھے اور تمہارا منہ دھو کر چلے گئے ہیں۔ شرابی یہ سن کر بڑا پشیمان ہوا اور نادم ہوا اور رونے لگا اور نفس کو مخاطب کر کے بولا، بے شرم، اب تو سری رحمت اللہ علیہ بھی تجھے اس حال میں دیکھ گئے ہیں، خدا سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر۔ رات کو حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے سری رحمت اللہ علیہ، تم نے شرابی کا ہماری خاطر منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھویا۔ حضرت سری رحمت اللہ علیہ تہجد کے وقت مسجد میں گئے تو اسی شرابی کو تہجد پڑھتے ہوئے پایا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم میں یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ وہ بولا، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے لیے رحمت اور برکت کا سبب بنا کر بھیجا ہے اور مجھے جاہلیت کی تمام بری رسوم اور طور طریقوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے، اور میرے اللہ نے قسم کھائی ہے کہ میرے بندوں سے جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا تو اس کو دوزخیوں کے جسم سے نکلی ہوئی پیپ پلاؤں گا، اور جو شخص میرے خوف سے شراب پینا چھوڑ دے گا تو میں اس کو پاک حوضوں سے شراب طہور پلاؤں گا۔ اللہ کے خوف سے شراب اور نشے کو چھوڑنے کا بہت بڑا اجر ہے، اس لیے شراب پینے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور اس گناہ اور جرم سے توبہ کر، ورنہ اس دنیا اور آخرت میں ان کا انجام بہت برا ہوگا جس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔